کی طرف جو ایران کا رسپانس ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے وزیر خارجہ کا کہ ہم حق دفاع کے طور پر جوابی کارروائی جو ہے وہ کریں گے۔ سفارتکاری کا دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہوا تھا، لیکن امریکہ نے مذاکرات کے دوران ہی ایران پر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ اب ایران نے اس کے بعد اسرائیل پر ایک اپنے فریش اٹیکس بھی کیے ہیں، کئی میزائل حملے جو ہے وہ کیے ہیں۔ ایرانی حکام ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جوہری تنصیبات تھیں ان کو ان امریکی حملوں سے پہلے ہی خالی جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آئل ٹریڈ کا روٹ ہے، دنیا کو جو آئل کی سپلائی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ یہاں سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہے۔ تو اس جنگ کے جو اثرات ہوں گے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں۔ پاکستان کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر کو ٹیلی فون کیا ہے، ان کا بھی رابطہ ہوا ہے، انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے اس حملے کی مذمت بھی کی ہے، جو دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں اور دنیا کے اور بہت سارے ممالک ہیں وہاں پر بھی ان حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن اب اس کے بعد آگے کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے یہ ابھی اس وقت جو تنازع ہے یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، یہ پوری دنیا کو اور ہمیں جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس پہلے حصے میں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ کامران یوسف صاحب ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، فارن افیئرز کی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں اس گفتگو میں، اس سیشن میں۔ میں جمیل احمد خان صاحب آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جمیل صاحب، یہ جو امریکہ نے حملے کیے ہیں اس کے بعد اب دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہے۔ ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے وہ اس کے بعد ختم ہو جائے، لیکن دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اور زیادہ پھیل جائے۔ آپ کو ان میں سے کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، اس کانفلکٹ کے جو مضمرات ہیں وہ پھیلتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک خاص انداز میں، اور وہ انداز یہ ہے کہ ایران کے اگر جو انہوں نے دفاع کا حق محفوظ رکھا ہے اس میں وہ ضرور استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے استعمال کیا جب اسرائیل نے اس کی سیریا میں ان کے کونسلیٹ کو اڑایا تھا، جو کونسلیٹ پہ بمبارڈمنٹ کی تھی، انہوں نے 11 دن کے بعد اس کو اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیلیبریٹڈ قسم کا اور ویل کوآرڈینیٹڈ قسم کا حملہ کر دیا تھا۔ اب کیا وہ کیلیبریٹڈ اور ویل کوآرڈینیٹڈ حملہ کر سکتے ہیں؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن منسٹر جا رہے ہیں کل رشیا، وہ غالباً کنسلٹیشن یقیناً کریں گے، پوٹن سے ان کی ملاقات ہے، اور ساتھ ساتھ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ چائنا کے کچھ نمائندوں سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے گی، ظاہراً یا باطناً۔ اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے کہ اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو نہیں لگتا کہ وہ اس پہ امریکہ کے انسٹالیشنز پہ کریں گے اس وقت۔ اگر کیا تو اسی طرح کا اٹیک ہوگا جس طرح قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت کے بعد اربیل میں امریکہ کے بیس پر کوئی تقریباً 25-26 کے قریب میزائل داغے تھے، لیکن دیٹ واز ویل کوآرڈینیٹڈ، دیٹ واز ناٹ ایم ٹو ریئلی ڈیمیج or destroy things around, it was just a symbolic gesture۔ اور اسی طریقے سے جب سیریا میں ہوا، اسرائیل نے جب حملہ کیا ان کے سفارت خانے پر، تو اس کے بعد بھی ویل کوآرڈینیٹڈ، کیلیبریٹڈ، جس میں کہ یہ دونوں ملکوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اسرائیل نے اور ایران نے، جس طرح کی ڈپلومیسی ہوئی تھی، تو اس وقت پھر نقصان بڑا لمیٹڈ بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوا تھا۔ لیکن اس دفعہ کیا اتنی کیلیبریٹڈ ڈپلومیسی کی تو انہوں نے دھجیاں اڑا دیں، یہ ایران کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں تقریباً 2.5-3 گھنٹے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ جی یو ایس ہیز بلون آف دی ڈپلومیسی، اور کہتے ہیں ٹائم فار ڈپلومیسی از اوور ناؤ۔ تو اگر ایسا ہے تو ایسی صورت میں تو یہ معاملہ بڑھاوا بڑھے گا، اور جب یہ بڑھے گا تو اس میں وہ جو تمام کی تمام ایکسس آف ریزسٹنس
جن کی کمر توڑ دی گئی ہے وہ دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ نظریات مرتے تو نہیں ہیں، اور وہ نظر جب زندہ ہوں گے یہ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ جو رسپانس ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ مجھے ایک منٹ ذرا دیجیے گا، میں کامران یوسف، ویسے ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ 2 ہفتے کا ٹائم مل چکا ہے، 2 ہفتے میں کوئی بات چیت ہوگی، کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ یہ جو آج صبح اٹیکس ہوئے ہیں، کیا ان کی توقع کی جا رہی تھی؟ دیکھیں، ویسے تو امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیونکہ انہوں نے جو اپنی الیکشن کیمپین ہے اس میں یہی کہا کہ وہ امریکہ کو کسی نئی جنگ میں نہیں دھکیلیں گے اور وہ مین آف پیس ہیں، اور پھر جو بھی ان کے بیانات تھے تو شاید لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس جنگ میں جانا نہیں چاہتے، اس کے کانسیکوینسز کا ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور اس وجہ سے لوگوں نے کسی حد تک اعتبار کیا کہ مے بی ان 2 ہفتوں کے دوران ڈپلومیٹک سلوشن ڈھونڈ لیا جائے، اور ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جمعے کے روز ہی جو یورپ کے اہم جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، حالانکہ بے نتیجہ ثابت ہوئی، لیکن ایک کوشش ضرور ہوئی تھی، اور پھر وہ استنبول میں بھی تھے، کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ بھی انہی ڈپلومیٹک ایفرٹس کا حصہ ہے۔ تو اب جب انہوں نے یہ حملے کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ڈیسیو کیا نہ صرف اپنے اتحادیوں کو بلکہ ایران کو اور باقی لوگوں کو، اور وہ آلریڈی اس کے حوالے سے جتنا بڑا جو انہوں نے کارروائی کی ہے اس کے حوالے سے وہ پلان کر رہے تھے۔ اس میں جو سب سے اہم نقطہ اب یہ ہے کہ جو ایک میسج اب امریکی صدر ٹرمپ جو ان کی انتظامیہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ون آف اٹیک یا کارروائی انہوں نے کی ہے، اور یہ کوئی اوپن اینڈڈ آپریشن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، اگر آپ یہاں سے ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہاں سے مذاکرات کی راہ اپنانا چاہتے ہیں تو بے شک اپنا لیجئے۔ مطلب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے، اور یہی امریکی صدر ٹرمپ کی پہلے بھی خواہش رہی کہ وہ اپنی ٹرمز کے اوپر ایران کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایران ایسی سچویشن میں اگر وہ کیپیچولیٹ کرتا ہے، وہ ڈیل کرتا ہے، تو کیا اس کو یہ ڈیل ایکسیپٹیبل ہوگی؟ آئی تھنک یہ سب سے عام سوال ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو اٹیک امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے منظوری دی گئی، یہ میرے خیال میں سرپرائز تھا، گیون دا فیکٹ کہ جو ان کی اپنی ترجیحات رہی ہیں کہ وہ کسی نئی جنگ میں امریکہ کو نہیں دھکیلنا چاہتے تھے، بٹ اس کے باوجود انہوں نے وہ کام کیا جو یاد رکھیں آپ کے 45 سالوں میں کسی بھی امریکی صدر اور کسی بھی امریکی انتظامیہ نے نہیں کیا ایران کے ساتھ۔ ایران ریولوشن کے بعد جو بھی امریکہ کی مخالفت رہی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس آپشن کے اوپر غور نہیں کیا کہ براہ راست ایران کے اوپر حملے کیے جائیں، لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کام کر دیا۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ایون ایران اور اسرائیل کی بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ پہلے پراکسیز کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں ہوتی تھیں یا ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہوتی تھی، لیکن یہ جو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہے سعید احمد خان صاحب، آج کیونکہ ایک طرف تو ایران اور اسرائیل کی شروع ہوئی، لیکن دوسری طرف اب امریکہ کی آگے، جس طرح سے کامران نے مینشن کیا، یہ جو اب سے کچھ دیر پہلے مڈ نائٹ ہیمر نامی آپریشن کی جو انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے پینٹاگون نے، اب آپ اس آپریشن کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ اب امریکہ کا یہ کہنا ہے بہت کیلکولیٹڈ تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کسی ایرانی فوجی یا شہری کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی مشکل تھا، یہ کوئی اور فوج نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس پریس بریفنگ کو اور ان ڈیٹیلز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟